صدام حسین آج سے ٹھیک 15 سال پہلے یعنی 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی حفاظت پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک وولبالڈ نورپر تھے، جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پلیس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بالڈ نورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگریسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف وولبالڈ نورپر نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ عراق کے سابق صدر صدام کو اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا دی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلیٹرز کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، اس پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں مفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بالڈ نورپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام حسین کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسترو نے سکھایا تھا۔ صدام حسین کو باغبانی کا بھی شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بہت ہی حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ بالڈ نورپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھیں، ان سب کو جلائے جانے کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا، آج کے بعد تم مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ ایک رات ہم نے دیکھا ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کتاب کے مصنف بالڈ نورپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بالڈ نورپر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی۔ سٹیو ہیٹسن اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے سٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ سٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا جس سے صدام بہت لطف اندوز ہوئے۔ کتاب کے مصنف بالڈ نورپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بالڈ نورپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔
جب بھی صدام کو وقت ملتا تھا وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے، حتیٰ کہ بعض سپاہی رونے بھی لگ گئے تھے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روتھرسن نے بالڈ نورپر کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ بالڈ نورپر لکھتے ہیں کہ 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے کہ وہ صدام کی لاش پر نہ تھوکیں، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ایک اور سپاہی سٹیو ہچنسن نے اس منظر کو دیکھ کر امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ سٹیو اس وقت جارجیا میں اسلحے سے متعلق ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس وقت سٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام کو توقع تھی کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے دن کے موقع پر صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی، وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے سٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی سٹیو کے گھر میں جارجیا میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مسلمانوں کے اس شیر صدام حسین پر۔ دوستو، اس مضمون سے ہمیں ایک سبق ملا کہ جہاں ایک طرف امریکی فوجی صدام کی شہادت پر، اس کی موت پر رو رہے تھے، تو وہیں وہ عراق کے لوگ جو آج صدام کے جانے کے بعد طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہے، وہ صدام کی لاش پر تھوک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور نیک اور خالص شیر دل حکمران عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور آپ ایک بار صدام حسین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کر دیجئے۔ ویڈیو کے آخر میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔